جی دوستوں، یہ جو فلم آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس فلم کی ہیروئن ہے اور سو رہی ہوتی ہے۔ اس کو خواب آتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت منظر دیکھ رہی ہوتی ہے، اور جب وہ اس کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتی ہے کہ پہاڑوں سے پانی آ رہا ہوتا ہے، تتلیاں اور سب کچھ وہاں پر اتنا پیارا ماحول ہوتا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں ادھر ہی چلی جاؤں، لیکن اس کے بس میں کچھ نہیں ہوتا۔ دوستوں، یہ فلم پہلے بھی آپ نے تقریباً اس طرح کی فلم نہیں دیکھی ہوگی، بہت ہی لذیذ اور مزیدار ہے۔ اور دوسری طرف دوستوں، اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، تو رشتہ دیکھنے والے اس کے گھر آتے ہیں، کہتے ہیں ہماری لڑکی بہت اچھی ہے، خوبصورت بھی ہے اور کام کاج بھی کر لیتی ہے۔ تو لڑکے کی مما کہتی ہے کہ یہ رشتہ ہمیں منظور ہے۔ تو جب اس کو پتہ چلتا لڑکی کو، تو وہ کہتی ہے میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی، کچھ اپنے لیے کرنا ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، آپ انہیں کہو کہ ہم نے ابھی اس کی شادی نہیں کرنی اور انہیں وہاں سے بھیج دو۔ دوسری طرف وہ جاتے ہیں اپنے مندر میں اور ادھر زیارات کرتے ہیں اور مندر سے شروعات لیتے ہیں کہ پنڈت صاحب دعا کریں کہ میرا وہاں رشتہ نہ ہو، کیونکہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم بتانا چاہتی ہوں اور ابھی مجھے شادی کرنے کی کوئی لوڑ نہیں ہے۔ تو دوسری طرف اسی جگہ پر جس لڑکے نے اس سے شادی کرنی ہوتی ہے وہ نہیں بلکہ دوسرا لڑکا جو اس سے پیار کرتا ہے، وہ لڑکا ادھر پہنچ جاتا، تو لڑکی بہت خوش ہوتی ہے، کیونکہ اسے تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لڑکا کون ہے۔ حاضر ٹائم اس دونوں نے اپنے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہوتا، پہلی بار میں لڑکے نے اس کو دیکھا تو بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ لڑکی بھی اتنی سندر تھی، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پایا۔ تو اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے اور کہاں کی ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں۔ تو دوسری طرف اس کا وہ دشمن ہوتا ہے جو اس کو ہر ٹائم گرانے کی سوچتا ہے، کہتا ہے کہ یہ مجھ سے نیچا ہی دکھے، کیونکہ وہ اس سے بہت جلتا ہے، وہ اسے پسند بھی نہیں کرتا، لیکن وہ لڑکی اس سے بات کرنا پسند کرتی ہے، اس لیے ہر ٹائم وہ اس کے پاس ہی رہتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ لڑکی میں حاصل کر لوں۔ لیکن قدرت کا نظام ہے، جو جس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اسے ضرور ملے گا۔ دوسری طرف ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ گھر چلا جاتا ہے، اس کی ماں کو مارتا ہے، اس کے بھائی کو مارتا ہے، اس کے ڈیڈ تک تینوں کو مار دیتا ہے۔ ان دونوں کو مار کر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ان کے ماں باپ کی حالات کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ ان کا بچنا بالکل ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایسا ہی اس نے مارا۔ پھر اس کو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے اور اسے اتنا مارتی ہے کہ یہ تمہیں جرم منظور کرنا پڑے گا، چاہے تم نے کیا ہے یا نہیں۔ لیکن جرم اسی نے ہی کیا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جرم میں نے نہیں کیا، اور اس سے پولیس والے باندھ کر الٹا کر بہت زیادہ مارتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پھر بھی لڑکا کہتا ہے کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا۔ پھر اس لڑکے کو اگلی جیل میں بھیج دیا جاتا ہے کہ اس سے یہ جرم منظور کرواؤ، کیونکہ وہ جرم اسی نے کیا ہوتا ہے اور اس کی سزا اس کو ملنی ہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف وہ لڑکا اسی چھوکری کی تصویر لے کر بیٹھ جاتا ہے جس کو وہ پیار کرتا ہے، چاہتا ہے، کیونکہ جب وہ جیل میں جاتا ہے تو اس کی جیب میں جس کو وہ مطلب کہ پیار کرتا ہے اسی کا فوٹو اس کے جیب میں ہوتا ہے، اسے دیکھ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کاش تم میرے پاس ہوتے۔ لیکن دوسری طرف ایسا ہوا کہ وہ لڑکا بھی آ کر اس لڑکی کو مار دیتا ہے، گلا کاٹ دیتا ہے، کہتا ہے کہ جب تو میری نہیں ہو سکتی تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لڑکی کا گلا کاٹ دیتا ہے، لیکن اس کو ہسپتال میں لے جانے کے لیے وہاں پر کوئی شخص موجود نہ تھا۔ دوسری طرف چیئرمین صاحب سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ایک جاب دے دو، میں نے ابھی فیوچر میں بہت کچھ کرنا ہے، کیونکہ اس کی لڑکی کی ماں نے کہا تھا اگر کچھ کرنا ہے، کچھ پانا ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ چیئرمین صاحب مجھے آپ کے پاس نوکری چاہیے۔ تیسری طرف وہ لڑکی ہوتی ہے جو اس کی بھائی کی بہن ہوتی ہے، مطلب کہ پیار کرنے والے کی بہن ہوتی ہے، لیکن
وہ پسند کسی اور کو ہوتی ہے لیکن وہ اسی کو پسند کرتی کیونکہ وہ اس سے سچی محبت کرتی ہے. اس سے علاوہ وہ کہتی کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں. اور ہسپتال میں وہ لڑکا آ کر اسے کچھ پیسے دیتا اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے یا وہ مجھے ملنے آیا تو تم یہ بات کسی کو نہ بتانا اور تم وہاں سے چلے جانا. دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب، لائک اور فالو، کمنٹ ضرور کر دیں. شکریہ.